بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں رول آف فیٹ ان ایڈیپس ریکس. ایڈیپس ریکس میں قسمت کا کتنا رول ہے، اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں جی کہ قسمت کا کتنا عمل دخل ہے ایڈیپس ریکس کے حوالے سے. جو ڈرامہ آپ نے پڑھا اس کی سمری ہم نے پڑھی. اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو میں لنک شیئر کر رہا ہوں جناب، آپ دیکھ لیجئے گا. تو لیجئے جناب، رول آف فیٹ ان ایڈیپس ریکس کو شروع کرتے ہیں. In the Greek tragedy Oedipus the king, written by Sophocles, the antagonist is fate. ایڈیپس کی اس ٹریجڈی میں آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹاگونسٹ یعنی اینیمی، ہیرو کے اگینسٹ چلنے والی، ایڈیپس ریکس کے اگینسٹ جو چلنے والی طاقت ہے وہ ہے فیٹ. یعنی اینیمی جو ہے وہ فیٹ ہے اس ڈرامے میں ہیرو کی. اور جب فیٹ اینیمی ہو جائے تو پھر کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ The theme of the fate is deeply intertwined in the plot. پلاٹ میں تھیم آف فیٹ ہر جگہ ملے گا آپ کو، پینیٹریٹ کیا ہوا ہے تھیم آف فیٹ نے، قسمت نے. سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ فیٹ انٹرفیئر کر رہی ہے. In this play, all meet their fate despite attempting to escape it. تمام کے تمام کو قسمت کا سامنا ہی کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ وہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اسکیپ کرنا چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے، لیکن ہر ایک کو تقدیر نے آن لیا. Two characters bring about a fate worse than their original fate. جو اصل میں قسمت تھی اس سے بھی زیادہ نتائج بھگتنے پڑے ان کیریکٹرز کو جو ہمارے ہیرو اور ہیروئن ہیں، ایز پنشمنٹ فار ٹرائنگ ٹو چیٹ فیٹ. کیونکہ وہ قسمت کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، قسمت کو ہاتھ میں لینا چاہتے تھے. پروفٹس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا کریں گے، اوریکل نے کہہ دیا تھا، اوریکل ایٹ ڈیلفی نے کہہ دیا تھا، اپولو نے کہہ دیا تھا کہ ایڈیپس ریکس ایسا کرے گا کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے گا اور باپ کو قتل کرے گا. لیکن وہ پھر بھی اس سے بچنا چاہا، اس نے بھی اور اس کے پیرنٹس نے بھی، اور جس کی وجہ سے انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا. The first instance involving fate occurs. پہلی مثال جس میں قسمت کا عمل دخل ہم دیکھتے ہیں وہ اس وقت آئی when Oedipus sends Creon, Jocasta's brother کو. جب کریون کو ایڈیپس جو ہے وہ ٹیمپل آف اپولو پر بھیجتا ہے، the gods of prophecy جہاں پر پیشن گوئیاں ہوا کرتی تھیں، and healing جو کہ گاڈ تھا پروفیسی کا اور ہیلنگ کا، اور پھر وہ ریکور بھی کر دیتا تھا اس غم کو جو اگر آسمانوں سے اترا کرتا تھا کسی پر. ٹو فائنڈ دا فیٹ آف تھیبز، یہ اس لیے بھیجتا ہے کریون کو. ڈرامے کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ وہ تھیبز کی قسمت کا پتہ چلا سکیں کہ آخر کیسے حالات بہتر ہوں گے میرے شہر کے. اینڈ ہاؤ ٹو ریڈ تھیبز آف پلیگ دی پیپل آر سفرنگ فرام، اور اس تعاونی بیماری سے ہمیں کیسے نجات ملے گی جس میں لوگ مبتلا ہیں. تو ایڈیپس سیز کیا کہتا ہے جی وہاں پر، ایکٹڈ ایٹ ونس، میں نے فوراً عمل کیا، میرے لوگ زیادہ تکلیف میں نہ رہیں، میں نے فوراً اوریکلس پر اور اپولو کی جانب کریون کو بھیج دیا. آئی سینٹ کریون مائی وائفس اون بردر، میری بیوی کا بھائی، میرا سالہ، ٹو ڈیلفی بھیج دیا، اپولو دا پروفٹس اوریکل، ٹو لرن وٹ آئی مائٹ ڈو، کہ میں کیا کروں، اور سے ٹو سیو آر سٹی، یا میں اپنے شہر کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ ہیں جی ایڈیپس ریکس کی لائن نمبرز 81 to 84، جس میں سوفوکلیز جو ہے یعنی بالکل ایٹ دا ویری بگننگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریون کو بھیج رہا ہے اور وہ کتنا کنسرنڈ ہے اپنے شہر سے. It is important to note that Apollo made the prophecy to King Laius. اہم بات یہ ہے کہ اپولو پہلے ہی کنگ لائس کو پروفیسی یعنی اس کے اصل باپ کو دے چکا تھا. اپولو جوکاسٹا فارمر ہسبینڈ، جوکاسٹا کا پچھلے ہسبینڈ شوہر، اینڈ جوکاسٹا ایڈیپس وائف، اور اس کو بھی اپولو کی طرف سے پروفیسی آ چکی تھی that they would bear a son، کہ وہ ایسے بچے کو جنم دیں گے who would kill King Laius، جو کہ کنگ لائس کو یعنی اپنے باپ کو مارے گا. and Apollo made the prophecy to Oedipus، اور پروفیسی ایڈیپس کو بھی آ گئی تھی that he would kill his biological father، کہ وہ اس اپنے اصل باپ جسمانی باپ کو مارے گا، and sleep with his biological mother، اور اپنی بایولوجیکل یعنی جسمانی ماں کے ساتھ سوئے گا، جو کہ یقیناً برا سمجھا جاتا ہے ہر دین میں، ہر کلچر میں دنیا کے.
تو یہ پروفیسی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی قسمت کا عمل دخل شروع ہو چکا تھا، اس کے پیرنٹس نے قسمت کی طرف ہی سے یہ پروفیسی حاصل کر لی تھی، آسمانوں سے یہ پیشن گوئی آ چکی تھی کہ یہ ایسا کرے گی۔ تو یہ ہے رول آف فیٹ کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والدین کون ہیں، یہ سب پہلے سے پری ڈیسٹینڈ ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ فیٹ از نیکسٹ brought into the play when Creon is sent in search of the blind prophet of Apollo, Tiresias. اپولو کا ایک پروفٹ، خداؤں کا ایک پروفٹ پیغمبر ٹائریسیاس تھا، کریون نے اس کو بھی بھیجا۔ اگینسٹ ہز ول، اس کی مرضی کے خلاف، ٹائریسیاس ریویلز ایڈیپس فیٹ۔ ٹائریسیاس جو ہے اپنی مرضی نہیں تھی، اپنی مرضی کے خلاف پھر بھی ایڈیپس کے زور دینے پر قسمت کھولتا ہے۔ ایڈیپس is so anxious to find the murderer of King Laius. یہ اتنا زیادہ جذباتی تھا کہ کسی طرح کنگ لائس کے مرڈر کو ڈھونڈا جائے، that he will not give up until the murderer is found. کہ جب تک قاتل کی تلاش نہیں کر لی جاتی، جب تک وہ ہار نہیں مانے گا۔ حالانکہ کبھی کبھار یہ بھی ہے نا کہ قسمت کا کھوج نہ لگایا جائے، واقعات کا کھوج نہ لگایا جائے، اگر ایسا ہو ہی گیا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور کبھی کبھی قاتلوں کی بہت تلاش بھی ہمیں بہت گہرائی میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہمارے اپنے ہی تھے قاتل جو تھے، تو اس لیے کبھی کبھی لیٹ گو پالیسی بھی ٹینشن فری لائف کے لیے ضروری ہے۔ ایڈیپس ریلنٹلیسلی پرسوز دا ٹروتھ، یہ سچ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اندھا دھند، unwilling to give up until the truth is found، اور یہ راضی نہیں ہوتا جب تک سچ مل نہیں جاتا۔ After Oedipus repeatedly provokes Tiresias، بار بار یہ اسے پرووک کرتا ہے، اکساتا ہے، he reveals، آخرکار he reveals what Oedipus is and who Oedipus really is۔ Oedipus ہے کیا؟ ٹائریسیاس جو پروفٹ ہے وہ کھول ہی دیتا ہے۔ ٹائریسیاس says to Oedipus کو کہتا ہے وہ پروفٹ، you can't imagine، تم تصور نہیں کر سکتے کہ تم کون ہو، تمہاری قسمت کیا ہے۔ I tell you، میں بتائے دیتا ہوں، you and your loved ones، تم اور تمہارے پیارے، یعنی سب سے پیارے ماں باپ، live together in infamy، انفیمس لائف گزار رہے ہو، اکٹھے گناہ کی زندگی گزار رہے ہو۔ You cannot see how far you have gone in guilt، تم نہیں سوچ سکتے تم غلطی میں کتنے آگے نکل چکے ہو۔ یہ ہیں جی لائنز 4:15 to 4:19۔ ٹائریسیاس نے راز کھول دیا۔ ٹائریسیاس از alluding، ٹائریسیاس از hinting towards، اشارہ کرتا ہے to the fact، اس حقیقت کی طرف that Oedipus unknowingly is married to his mother، کہ unknowingly، unwillingly obviously، اس نے شادی کر لی ہے اپنی ماں سے، and has produced offspring through her، اور اس سے بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ Oedipus is too blind to comprehend، اب بھی اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ what Tiresias is saying، جو ٹائریسیاس کہہ رہا ہے ڈھکے چھپے الفاظ میں، صاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، پروفٹ کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ ٹائریسیاس goes on to say، ٹائریسیاس اسے کہتا ہے I pity you، میں تم پر ترس کھاتا ہوں، flinging at me the very insults، اور جو تم نے مجھے تحقیر دی، مجھ پر جو الزامات لگائے، مجھے جو برا بھلا کہا، اس پر بھی۔ each man here will fling at you so soon، ہر آدمی تمہیں لعن طعن کرے گا، کنڈیم کرے گا بہت جلد۔ 4:23 4:25 ہے جی لائن نمبر۔ ٹائریسیاس از وارننگ، ایڈیپس کو پھر وارن کرتا ہے that everything he thinks he has is not really his، ہر چیز جو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے۔ people will turn against Oedipus، لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، and he will lose everything، اور تم سب چیزیں کھو ڈالو گے۔ Oedipus blasphemes against the gods، Oedipus خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے، blasphemy کا مرتکب ہوتا ہے، خدا رسول کے خلاف بات کرتا ہے۔ when he tells Tiresias، جب وہ ٹائریسیاس سے کہتا ہے that he does not have the gift of prophecy، کہ تمہارے پاس کوئی پیغمبری نہیں ہے، کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ this is blasphemy، یہ blasphemy ہے، because Tiresias is the messenger between gods and humans، کیونکہ وہ ایک پیغام بر ہے خداؤں اور انسانوں کے درمیان۔ and when Oedipus calls him a liar، اور جب ایڈیپس اسے ایک جھوٹا کہتا ہے is denying the words of the gods، تو وہ خدا کے الفاظ کا انکار کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے۔ اب on further provocation Tiresias tells Oedipus، مزید اکساتا ہے کہ سچ اور بتاؤ، تو ایڈیپس کو
ٹائرسیاس کہتا ہے that Oedipus does not know where he is living or who is his parents are. وہ یہ تک نہیں جانتا کہ اس کے اصل والدین کون ہیں، وہ رہ کہاں رہا ہے، یہ اس کا اپنا علاقہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کورنتھ سے آیا تھا، میں یہاں اجنبی ہوں تھیبز میں، جہاں کی سرداری مجھے ملی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. تو ٹائرسیاس insinuates that Oedipus is both father and sibling to his children when he says، اور پھر وہ چپکے سے کہہ ہی دیتا ہے، انسینویٹ کر ہی دیتا ہے، پکار ہی دیتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ الہامی بات کہ وہ اپنے بچوں کا والد بھی ہے اور بھائی بھی ہے. when he says، کیونکہ اس نے اپنی ماں سے شادی کی اور اس ماں کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹیاں ہیں وہ اس کے بھائی بہن ہی ہوئے نا، تو فادر بھی ہے اور بہن بھائی بھی ہے، سبلنگ بھی ہے. اینڈ اے کراؤڈ آف ادر ہاررز یو وڈ نیور ڈریم، تمہاری قسمت میں اتنی خطرناک چیزیں ہیں تم خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. ول لیول یو ود یور سیلف اینڈ آل یور چلڈرن، تمہارے بچوں کے برابر قسمت لا کھڑا کرے گی تمہیں. تو یہ ہے جی رول آف فیٹ، یہ ہے جی قسمت بار بار اس کے آڑے آ رہی ہے کہ تم اپنے بچوں کے برابر، یعنی تم ان کے بھائی ہو، اپنے ہی بچوں کے بھی. نیکسٹ ٹائرسیاس پریڈکٹس، اور پیشگوئی کرتا ہے، دس ڈے ول برنگ یور برتھ اینڈ یور ڈسٹرکشن، یہی دن تمہاری پیدائش اور تمہاری تباہی کا سبب بنے گا. جب تم مجھ سے بات کر رہے ہو، ایک نیا جنم لوگے، نیا کریکٹر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، پچھلا ڈسٹرائے ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. 499 ہے جی لائن نمبر ایڈیپس ریکس کی. ان ہز فائنل اسپیچ، ہم پہنچ گئے جی آخری پیراگراف پر جی اس کے. ان ہز فائنل اسپیچ ٹورڈز ایڈیپس، آخری اسپیچ میں جو ایڈیپس کی طرف سے، ٹائرسیاس ٹیلز ایڈیپس دیٹ ہی از دا مرڈرر، وہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم ہی مرڈرر ہو. ٹائرسیاس فردر ٹیلز ایڈیپس دیٹ دو ہی از اے اسٹرینجر ٹو تھیبز، اگرچہ وہ تھیبز میں ایک اجنبی ہے، ہی ول سون ڈسکور دیٹ ہی از اے نیٹو تھیبن، تو اسے پتہ چل جائے گا تو تم اصل میں تھیبز ہی کے رہنے والے تھے، تم نیٹو تھیبن ہو، اصل میں تم یہیں کے باشندے ہو. تم سمجھتے ہو تم کورنتھ سے آئے تھے، تم نے اسفنکس کو ہلاک کر دیا تھا اور تھیبس کے بادشاہ بن گئے، نہیں، تم تھیبس ہی سے گئے تھے. تمہاری اس بیوی نے، یعنی تمہاری فارمر مدر نے اور کنگ نے مل کے تمہیں پھکوایا تھا اور تم کورنتھ پہنچ گئے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ شاید میروپ اور پولیبس تمہارے والدین ہیں، نہیں، انہوں نے تمہیں لیا تھا، پالا تھا، پھر تم واپس قسمت سے یہیں آ گئے تھے. تو یہ ہے جی قسمت کا رول، انسان جتنا بچنا چاہتا ہے قسمت سے واپس وہیں آن پڑتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا قسمت سے. ایڈیپس ول آلسو ڈسکور دیٹ ہی از بوتھ فادر اینڈ بردر ٹو ہز چلڈرن، پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور بھائی بھی. اینڈ بوتھ سن اینڈ ہسبینڈ ٹو ہز وائف، اور اپنی بیوی کے لیے شوہر بھی ہے اور بیٹا بھی. ٹائرسیاس ایپٹلی فورٹیلز، اور وہ بجا فرماتا ہے ٹائرسیاس دیٹ ایڈیپس ول لوز ایوری تھنگ، کہ ایڈیپس ہر چیز کھو دے گا. دیٹ ایڈیپس ول بلائنڈ اینڈ ایکسائلڈ، ول بی بلائنڈ اینڈ ایکسائلڈ، یہ اندھا ہو جائے گا اور یہ وطن بدر ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا، ایگزائل میں چلا جائے گا، جلا وطن ہو جائے گا. 510 to 525 لائنز میں جی آپ نے دیکھ لیا جی، یہاں تک تھا جی آپ کا یہ اسائنمنٹ آپ کی، رول آف فیٹ ان ایڈیپس ریکس، کہ کتنا زیادہ رول ہے جی فیٹ کا ایڈیپس ریکس میں، وہ آپ نے دیکھ لیا جی. ہوپ فلی جی ایوری تھنگ از کلیئر. پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا جی. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.